السلام علیکم۔ ہم 1988 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں کیمل کی شلوار قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلباء یونیفارم پہن کر آتے تھے، سوائے 2-1 کے جو غریب ہوتے تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بیکھمل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بیکھمل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکھمل نے زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے سکتا ہے؟ آپ مجھے مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکھمل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو خرچی ملی ہے وہ آپ بیکھمل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکھمل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حجات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکھمل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے، چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حجات حسبانی بہت غصے میں ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکھمل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو، کیا ابھی غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکھمل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حجات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکھمل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خرید کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش، سب ملا کر کوئی 150 روپے میں سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کوڑے صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکھمل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا، اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق دینا منگی کو دینا، وہ تجھے بوٹ دے گا، اسے بھی 1 روپے روز کے حساب سے واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درجی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینا ہے۔ 4 روپے قرض اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرض چکا سکو، اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بیکھمل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ اب لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بیکھمل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کی معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل منیجر بیکھمل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ، ماتھے پر ریبن کا چشمہ رکھے اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے۔ 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زارو قطار ہوتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حجات حسبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ اس طرح کی اخلاقی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔